السلام علیکم۔ میں آج آپ سب کے سامنے اپنی زندگی کی ایک ایسی داستان بیان کرنے جا رہی ہوں جسے سن کر شاید آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع اور بے پایا ہے۔ میرا نام ہینا ہے اور میں پاکستان کے ایک چھوٹے سے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور میں ایک عام سی عورت ہوں جیسے پاکستان کی ہر ایک عورت عام ہے۔ میری کہانی کوئی بہت پرانی نہیں، بس چند برس پہلے کی بات ہے جب میری زندگی ایک عجیب سی الجھن، دکھ اور مایوسی سے بھر گئی تھی۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح میں نے درود ابراہیمی کی ایک منت مانی اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید میری طرح آپ میں سے کسی کو بھی امید کی ایک کرن مل جائے اور دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ واقعی اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ میری شادی کو تقریباً 8 برس ہو چکے تھے۔ شروع کے چند سال تو کچھ بہتر گزرے، مگر پھر جیسے مشکلات نے ہمارا گھر دیکھ لیا اور وہاں بسیرا کر لیا۔ میرا شوہر ایک چھوٹی سی فیکٹری میں ملازم تھا جہاں تنخواہ بہت کم تھی، اوپر سے کام بھی مستقل مزاج سے نہیں چلتا تھا۔ کبھی ادارہ نقصان میں جاتا تو کبھی تنخواہ میں تاخیر ہو جاتی۔ یوں ہمارے اخراجات بڑھتے چلے گئے مگر آمدنی محدود رہی۔ گھر میں ہمیشہ تنگی کا ماحول رہتا، کبھی بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہ ہوتے تو کبھی راشن پورا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ حالات آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں گے، مگر وقت گزرتا گیا اور صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اس پر مزید یہ کہ سسرال والوں کے رویے بھی میرے لیے تکلیف دہ تھے اور مجھے ہر وقت تانے دیتے تھے کہ میں گھر کے حالات بہتر کرنے میں مدد نہیں کری۔ مجھے وہ اکثر کہتی، ایک لڑکی کا گھر میں کیا فائدہ جب وہ گھر کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ یہ جملے میرے دل کو بہت دکھ پہنچاتے تھے۔ میرے ماں باپ نے ہمیشہ مجھے سمجھایا تھا کہ صبر کرنا سیکھو، مگر صبر بھی تو ایک حد تک ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار ہمارے گھر میں اتنے پیسے نہ تھے کہ بجلی کا بل ادا کر سکیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بجلی کٹ گئی اور ہم رات کو اندھیرے میں بیٹھے رہے۔ میرے شوہر کے پاس بھی کوئی راہ فرار نہ تھی۔ وہ کبھی قرض لیتا تو سود کا بوجھ الگ سے ہمارے سر پر سوار ہو جاتا۔ گھر میں کھانے پینے کی کمی رہنے لگی۔ کبھی میں اپنے نئے کپڑے بیچتی تو کبھی چھوٹی موٹی چیزیں فروخت کر کے ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتی۔ اس دباؤ میں میرے شوہر کی صحت بھی گرنے لگی۔ وہ بہت غصہ کرنے لگے اور بات بات پہ مجھ پر چیخ پڑتے۔ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، غصے کرنے سے حالات بہتر نہیں ہوتے، مگر وہ بھی بے بس تھے۔ میرے اپنے خاندان میں بھی کوئی خاص آسودگی نہ تھی کہ میں وہاں سے مدد لے سکتی۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا اور امی کے پاس اتنے وسائل نہ تھے۔ بس میں رات کو تنہا کمرے میں بیٹھی روتی رہتی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتی کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ دل میں ایک عجیب سی ویرانی تھی، مجھے یوں لگتا تھا جیسے میری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ انہی حالات میں اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ یہ لمحہ میرے لیے خوشی بھی تھا اور فکر کا باعث بھی۔ خوشی اس لیے کہ مجھے اولاد عطا ہوئی، مگر فکر اس لیے اس نئی زندگی کی ذمہ داری بھی مجھ پر عام پڑی۔ میرے شوہر کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی تھی، اب تو حالات مزید تنگ ہو گئے۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد خرچوں میں اضافہ ہوا، کبھی اس کے دودھ کی ضروریات، کبھی دوائیاں، کبھی ڈاکٹر کے اخراجات، یہ سب مجھے اندر سے توڑنے لگے۔ میں نے کوشش کی کہ گھر میں کسی طرح سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دوں، مگر مجھے اس فن پر پوری مہارت نہ تھی۔ کچھ دن سیکھنے کی کوشش کی تو لوگوں نے برا بھلا کہا کہ تم پہلے ہی گھر کے کام ٹھیک سے نہیں کر پاتی، اب سلائی کا کام کیا سنبھالو گی۔ یہ تانے میری ہمت کو مزید کمزور کر دیتے تھے۔ میں کبھی رات کو بیٹی کو گود میں لے کر سوچتی کہ میں اسے کیسے پالوں گی، اس کے مستقبل کا کیا بنے گا۔ اس دکھ اور پریشانی نے مجھے نفسیاتی طور پر بھی کمزور کر دیا۔ میں ہر وقت روتی رہتی اور اللہ سے بے بس ہو کر بس یہی سوال کرتی کہ میری مشکل کیوں ختم نہیں ہو رہی۔ ایک دن محلے کی ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ بہت نیک دل اور حوصلہ مند عورت تھی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو مجھ سے پوچھا، بیٹی کیا تم کبھی درود ابراہیم پڑھتی ہو؟ میں نے حیرانی سے جواب دیا، جی میں عام درود شریف تو پڑھتی ہوں، مگر درود ابراہیم کا وظیفہ کبھی محض انداز میں نہیں کیا۔ اس خاتون نے مجھے بلایا اور بتایا دوبارہ کسی دن کہ درود ابراہیم بہت ہی فضیلت والا درود ہے اور اس کی برکت سے بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر ایک لمحہ کو سوچا کہ میں تو پہلے ہی بے شمار دعائیں کر چکی ہوں، مگر کوئی اثر نظر نہیں آیا۔ کیا یہ درود بھی کچھ خاص کر پائے گا؟ مگر دل کے کسی گوشے میں ایک چھوٹی سی امید جاگی۔ میں نے اس خاتون سے درخواست کی کہ وہ مجھے تفصیل سے بتائیں کہ میں کس طرح درود ابراہیم کو پڑھوں۔ اس نے مجھے ایک معزز طریقہ بتایا کہ میں تہجد کے بعد روزانہ ایک خاص تعداد میں درود ابراہیم پڑھوں اور اللہ سے اپنی حاجت کے لیے رو رو کر دعا مانگوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر یہ راستہ بھی آزما لیا جائے تو شاید اللہ میری سن لے، میرے پاس تو اب اور کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔
میں نے اس دن تہیہ کر لیا کہ میں درود ابراہیم کی ایک خاص منت مانوں گی۔ میں نے نیت کی کہ اگر میں نے میری دعائیں قبول کر لی اور میری بیٹی کی پرورش کے لیے وسائل پیدا ہو گئے، میرے شوہر کو اچھی نوکری یا کم از کم بہتر آمدنی مل گئی، تو میں 40 دن تک روزانہ اتنی بار درود ابراہیم پڑھوں گی۔ میں نے اللہ کے حضور یہ منت مانگی کہ یا اللہ میری مشکلیں دور فرما دے، میرے گھر کو سکون دے دے، میری بیٹی کو ایک بہتر مستقبل عطا فرما اور مجھے بھی ہمت دے کہ میں کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے گھر میں ہاتھ بٹا سکوں۔ جب میں نے یہ منت مان لی، دل میں ایک عجیب سا سکون بھی اتر آیا۔ مجھے لگا کہ شاید اب اللہ میری بات سن لے گا، مگر ساتھ ہی ساتھ میرے اندر شک کا ایک عنصر بھی تھا کہ کہیں یہ بھی ایک وہم نہ ہو۔ تاہم میں نے یہ خیال جھٹک دیا اور اپنی عبادت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس رات جب میں گھر والے سو گئے تو میں نے خاموشی سے تہجد کی نماز ادا کی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کا چہرہ یاد کیا، اپنے شوہر کی بے بسی دیکھی، سسرال والوں کے تانے سن سن کر دل کے زخموں کو مزید ہرا ہوتے دیکھا۔ میں نے اللہ سے کہا، یا رب اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں کہیں کی نہ رہوں گی۔ میں نے تجھ سے پہلے بھی بہت دعائیں کی، مگر آج درود ابراہیم کی منت کے ساتھ تیرے در پر آئی ہوں، میری سن لے۔ میں نے ایک ہی لفظ سچے دل سے ادا کیا، درود ابراہیم پڑھتے ہوئے مجھے لگا کہ جیسے میرا دل پگھل رہا تھا اور آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب امڑ آیا۔ میں نے وہ ساری رات جا کر اللہ کے حضور گڑاتے ہوئے گزاری۔ فجر کے وقت جب میں نے نماز پڑھی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے دل کو کچھ سکون مل گیا ہو۔ اگلے دن میں نے روزمرہ کے کاموں میں خود کو مصروف رکھا، مگر دل میں یہ عزم پکا تھا کہ اب مجھے مسلسل 40 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے۔ روزانہ رات کو تہجد کے بعد میں اتنی تعداد میں درود ابراہیم پڑھتی جتنی میں نے نیت کی تھی۔ میں نے اس دوران کبھی بھی تھکن بھی محسوس کی، مگر یہ سوچ کر حوصلہ افزا کرتی کہ اگر میں نے یہ وظیفہ ادھورا چھوڑ دیا تو شاید میری دعا قبول نہ ہو۔ گھر کے حالات میں وقتی طور پر کوئی بڑی تبدیلی تو نظر نہیں آئی۔ سسرال والے اب بھی مجھ پر طعنے کستے، میرے شوہر سے کبھی کبھار تو تکرار بھی ہو جاتی اور بیٹی کی ضروریات پوری کرنے میں بھی وقت ہوتی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے سوچا کہ یہ میرا امتحان ہے، اگر میں نے صبر یقین سے کام لیا تو ایک دن میری اللہ سن لے گا۔ تقریباً 3 ہفتے گزر چکے تھے کہ ایک دن میرے شوہر گھر آئے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ وہ بولے آج فیکٹری کے مالک نے مجھے کہا ہے کہ وہ کاروبار کو وسعت دینا چاہتا ہے اور مجھے اس کے لیے ایک نیا شعبہ سنبھالنے کو دے رہا ہے، ساتھ ہی تنخواہ میں اضافہ کریں گے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کہوں۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اگرچہ یہ اضافہ اتنا زیادہ نہ تھا کہ ہماری تمام مشکلات پل بھر میں حل ہو جاتی، لیکن یہ پہلا قدم ضرور تھا جس نے میرے دل کو مضبوط کر دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے میری دعا سن لی ہے، اب رفتہ رفتہ سب بہتر ہو جائے گا۔ میرے شوہر کی خوشی نے گھر کے ماحول کو بھی کسی حد تک بدل دیا۔ اب وہ گھر آتے تو کم از کم غصہ نہ کرتے۔ میری بیٹی کے لیے کچھ نئے کپڑے بھی آ گئے، اسے دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ سسرال والوں کے رویے بھی قدرے نرم ہو گئی کیونکہ میرے شوہر کی سیلری میں اضافہ ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ ابھی بھی مکمل طور پر راضی نہ تھے، مگر جیسے جیسے تانے اور کروٹی باتیں نہیں کرتے تھے۔ میں نے اپنی تہجد درود ابراہیم کا عمل جاری رکھا، مجھے اب اس میں ایک خاص لطف محسوس ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی میں رات کو اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگتی تو میرے دل کو اطمینان حاصل ہوتا کہ میں نے اپنا بوجھ اللہ کے ثبوت کر دیا ہے۔ اس احساس نے میری ڈوبتی ہوئی امیدوں کو سہارا دی۔ لیکن زندگی میں مشکلات کہاں آسانی سے پیچھا چھوڑتی ہیں۔ ایک دن میری بیٹی اچانک شدید بیمار ہو گئی، تیز بخار، مسلسل رونا اور کھانے سے انکار۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ شوہر تو اپنی ڈیوٹی پر گئے ہوئے تھے۔ میں نے اسے فوراً قریبی کلینک میں جا کر چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ کوئی وائرس ہے جس کے علاج میں کافی وقت اور پیسہ لگ سکتا ہے۔ میں روتے ہوئی گھر آئی، مجھے ڈر تھا کہیں بیٹی کو کوئی بڑی بیماری نہ ہو۔ اس دن رات کو میں نے تہجد میں پھر اللہ کے سامنے فریاد کی، یا اللہ میری بچے پر رحم کر دے، یہ سب میری سب سے بڑی دولت ہے، یہ میں تیری عاجز بندی ہوں، تو میری فریاد سن لے۔ میں نے پھر سے درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا۔ اس رات میں نے اپنی بیٹی کو گود میں لے کر سلایا اور اس پر پونکتی رہی۔ میں نے دل سے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ بیماری ختم ہو جائے تو میں باقی منتظر دنوں میں یہ مزید خلوص سے وظیفہ جاری رکھوں گی۔ اگلے دن صبح جب میں جاگی تو حیرت انگیز طور پر میری بیٹی کا بخار اتر چکا تھا۔ اسے پھر ہلکی سی کھانسی تو تھی، مگر وہ پہلے جیسے تیز بخار میں مبتلا نہیں تھی۔ میں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وقت گزرتا گیا اور بالآخر وہ دن آ گیا جب میری 40 دن کا وظیفہ مکمل ہونے کو تھا۔ میں نے ہر دن تہجد میں درود ابراہیم پڑھا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ میری بیٹی کو صحت، میرے شوہر کو ترقی اور میرے گھر کو سکون عطا فرمائے۔ آخری جب میں نے یہ وظیفہ مکمل کیا تو میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے استقامت دی۔ کچھ دن بعد میرے شوہر نے خوشخبری دی کہ انہیں فیکٹری میں مزید ترقی کی پیشکش ہوئی ہے۔ اس بار تنخواہ میں خاصا اضافہ تھا۔ یہ خبر میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ سب درود ابراہیم کی برکت ہے۔ میرے شوہر کو بھی احساس ہونے لگا کہ واقعی ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اب گھر میں پہلے جیسا کھچاؤ کی فضا نہ تھی۔ میری ساس بھی کبھی کبھار کہتی، بیٹی لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں نے اثر کر دیا ہے۔
اس دوران مجھے ایک موقع ملا کہ میں گھر میں ایک چھوٹی سی کینٹین طرز کا کام شروع کر دوں۔ ہوا کچھ یوں کہ محلے کے ایک اسکول میں بچوں کے لیے ٹفن سپلائی کرنے کا آئیڈیا مجھے ملا۔ میں نے کچھ مہینے پہلے اس پر سوچا تھا، مگر پیسوں کی کمی کے باعث آگے نہ بڑھ سکی۔ اب چونکہ گھر میں کچھ آسودگی آئی تھی اور کچھ پیسے آئے تھے، تو میں نے ہمت کی اور گھر پر ہی چھوٹا سا کچن سیٹ اپ کیا۔ شروع میں صرف چند بچوں کے آرڈر آتے، مگر میری محنت کو صاف ستھری ڈشز کی وجہ سے آہستہ آہستہ لوگ مجھ پہ اعتماد کرنے لگے۔ چند مہینوں میں میرے پاس اچھا خاصا آرڈر آنا شروع ہو گیا۔ اس سے میری اپنی آمدنی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ یوں گھر کے اخراجات میں میرا بھی حصہ شامل ہوا، تو گھر کے ماحول میں مزید بہتری آ گئی۔ میں نے یہ سب بھی درود ابراہیم کی برکت سمجھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ اس تمام عرصے میں درود ابراہیم کا عمل کبھی ترک نہیں کیا۔ میں نے اپنی منت تو پوری کر لی تھی، مگر اب مجھے اس عمل میں سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ جب بھی دل میں کوئی غم، کوئی فکر ہوتی، میں درود ابراہیم پڑھتی اور اللہ سے مدد مانگتی۔ میری زندگی میں اب بہت سی تبدیلیاں آنے لگی ہیں۔ میری بیٹی کی صحت بہتر تھی، گھر کے اخراجات پورے ہونے لگے تھے، شوہر کے ملازمت میں ترقی کے امتحانات بڑھ گئے تھے، اور میں اپنے چھوٹے سے کاروبار کے ذریعے گھر میں ایک نئی خوشی لے آئی۔ اب جب میں اپنی ماسی کو دیکھتی ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہمارے پاس بجلی کا بل ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ میری ساس، جنہوں نے کبھی مجھے تانوں سے نوازا تھا، اب کبھی کبھار محبت سے میرے لیے چائے بنا دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، بیٹی تمہارا استقامت اور دعاؤں نے واقعی گھر کی کایا پلٹ دی ہے۔ میں دل میں سوچتی کہ یہ سب اللہ کے دین ہے، اور میری کیا حیثیت کہ میں کچھ کر سکتی ہوں، مگر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جب انسان سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو یہ میری کہانی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے درود ابراہیم کی موسیقی کی، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، کمنٹ بھی ضرور کریے گا۔ مزید اس طرح کے استغفار کی، درود ابراہیم کی، تہجد کے، سورہ یوسف کی، سورہ رحمان کی اور سورہ بقرہ کے موضوعات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔